یہ کہانی ہے ایک ظالم شہزادی کی جس کا نام تھا زاملی۔ ایک رات جب زاملی اپنے کمرے میں بے فکری کی نیند سو رہی تھی تو اچانک دشمنوں نے اس کے محل پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں اس کی نوکرانی نے اس کو آ کر جگایا اور سارا معاملہ بتایا کہ کس طرح سے دشمنوں نے اس کے سارے سپاہیوں کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ نوکرانی نے زاملی کو محل کے پچھلے دروازے سے بھاگ جانے کو کہا۔ زاملی گھوڑے پر بیٹھی اور گھوڑا دوڑتا ہوا ایک کھنڈر کے سامنے آ رکا۔ زاملی گھوڑے سے نیچے اتری اور کوئی ہے یہاں پکارنے لگی۔ اتنے میں وہ گھوڑا اپنی رسی چھڑوا کر بھاگ گیا۔ اب زاملی اس کھنڈر کے سامنے اکیلی رہ گئی تھی اور اچانک سے اس کھنڈر کی بجلی جلنے اور بجھنے لگی جسے دیکھ کر زاملی ڈرنے لگی۔ اتنے میں اس کھنڈر کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی زاملی کے سامنے آن کھڑی ہوئی جسے دیکھ کے زاملی کے ہوش اڑ گئے۔ زاملی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس لڑکی نے بتایا کہ میرا نام ہیٹریسا ہے اور یہ اس کا گھر ہے اور وہ یہاں اکیلی رہتی ہے۔ ہیٹریسا نے زاملی سے کہا کہ وہ آج رات یہی رک جائے۔ زاملی نے اس کی بات مان لی اور اس کے گھر کے اندر چلی گئی جہاں پہ اس کو ایک بہت ہی ویرانہ سا بیڈ روم ملا۔ جب صبح ہوئی تو زاملی کے لیے ہیٹریسا ناشتہ بنا کر لائی۔ زاملی نے جاگتے ہی ہیٹریسا سے پوچھا کہ جس ریاست پر دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا کیا وہ اس کے بارے میں کچھ جان سکتی ہے؟ ہیٹریسا نے بتایا کہ اس ریاست پر اب دشمنوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر زاملی کو بہت دکھ ہوا اور اس کے بعد وہ ہیٹریسا کا لایا ہوا ناشتہ کھانے لگی۔ اتنے میں ہیٹریسا نے زاملی سے لال رنگ کا لباس پہننے کو کہا پر زاملی نے منع کر دیا۔ ہیٹریسا کے اصرار سے زاملی مان گئی اور لال رنگ کا لباس پہن لیا۔ ہیٹریسا نے زاملی سے کہا کہ آؤ تم اور میں جنگل کی سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ اتنے میں دونوں جنگل کی سیر کو نکل پڑے۔ جنگل میں جاتے ہی ہیٹریسا نے اپنا روپ بدل لیا اور ایک بھیانک مونسٹر میں بدل گئی۔ یہ دیکھ کر زاملی گھبرا گئی اور جنگل میں جان بچانے کے لیے بھاگنے لگی۔ زاملی کو جنگل میں بھاگتے ہوئے ایک کھنڈر نظر آیا جہاں وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھپ گئی، مگر بدقسمتی سے یہ وہی کھنڈر تھا جہاں ہیٹریسا رہتی تھی۔ زاملی نے وہاں ایک کالا سایہ اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ زاملی کچھ کرتی ایک پتھر اس کے سر پر آ لگا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اتنے میں وہ بھیانک مونسٹر پھر سے زاملی کے قریب آنے لگا۔ زاملی ایک بار پھر سے اپنی جان بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس بار جنگل میں اپنی جان بچاتے ہوئے زاملی ایک آدمی سے جا ٹکرائی جس نے زاملی سے پوچھا کہ وہ اکیلی اس جنگل میں کیا کر رہی ہے۔ زاملی نے اسے سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح سے ہیٹریسا نے اپنا روپ بدل لیا ہے اور اب وہ اس کی جان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اس لڑکے نے زاملی سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلے جہاں وہ محفوظ محسوس کرے گی۔ زاملی نے اس کی بات مان لی اور اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑی۔ آخرکار وہ لڑکا زاملی کو اپنے گھر لے آیا جہاں زاملی کو اچھا محسوس ہونے لگا۔ اس گھر میں اس لڑکے کا بوڑھا باپ اپنا کام کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے زاملی کو دیکھا وہ غصے سے چلانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ وہی ظالم شہزادی ہے جس کی وجہ سے اس کا سارا پریوار مارا گیا۔ یہ سننا تھا کہ وہ لڑکا زاملی کو واپس جنگل میں لے گیا اور گھسیٹتا ہوا اسے اس گھر میں لے گیا جہاں پر ہیٹریسا رہتی تھی۔ اب ایک بار پھر زاملی ہیٹریسا کے سامنے آ گئی تھی۔ یہ سب زاملی کا خواب تھا کہ کس طرح سے اس کے برے رویے کی وجہ سے لوگ اس پر رحم نہیں کر رہے تھے، پر زاملی نے ایک رات میں اس بات کا سبق سیکھ لیا تھا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے ان پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اب زاملی ہر ایک سے اچھے سلوک سے پیش آنے لگی۔